ایجنسیز کے لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. والد صاحب جو ہے نا وہ مجھے کال کر رہے تھے اور انہی کے نمبر سے کروا رہے تھے. تھانے میں بیٹھ کے وہ کر رہے تھے اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ تم نے اسے ریکارڈ کر کے یہ بھیجنا ہے اور آپ نے ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی، ادارے کے سربراہ کے خلاف بات نہیں کرنی، اور یہ کہنا ہے کہ وہ پاک فوج کا سرمایہ اور یہ ہے وہ ہے، اور پھر جو ہے وہ تمہارے والد صاحب کو جانے دیا جائے گا. میں نے اس پہ انکار کر دیا. میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو آپ نے لکھ کے مجھے بھیجا نا یہ میں نہیں پڑھوں گا. لیکن یہ میں معافی نامہ نہیں مانگوں گا. میں نے جو ویڈیو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا پرومس کیا ہے، آئی ول ڈو دیٹ. آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں، آپ عمران خان کو سپورٹ کریں. آپ کے دل سے عمران خان کو نہیں نکالا جا سکتا. میں نے کہا وہ تو نکلے گا بھی نہیں. آپ جس پہ مرضی تنقید کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف ادارے اور اس کے سربراہ کے خلاف بات نہیں کرنی. ویلکم جی سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بغور. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں عمیر راج. عمیر راج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کی ویڈیو سامنے آئی اس وقت ٹویٹر پر، آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں. آپ کے والد صاحب، بہت شکریہ. آپ کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا پھر چھوڑ بھی دیا گیا. سارا سنیریو کیا ہوا، کیوں اٹھایا، کیا کیوں کیسے چھوڑا کیا؟ جی میں السلام علیکم وقار بھائی. میرے والد صاحب کو اور میرے بھائی کو بلایا گیا تھانے میں، ہمارے شہر کے تھانے میں، اور انہیں کہا گیا کہ ان کے ذریعے مجھے فون کروایا گیا. میرے بھائی نے مجھے فون کیا کہ ایسے ہمیں یہاں پہ بلایا گیا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کہیں کہ تم اپنا نا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو اور اس پہ جو تم نے ویڈیوز لگائی ہیں نا وہ ساری ڈیلیٹ کرو، اور آئندہ ایسا نہ کرنا. اللاجیکل بات تھی. میں نے کہا میں نہیں کروں گا، میں بعد میں بات کرتا ہوں. اس وقت میں ڈرائیو کر رہا تھا. بعد میں والد صاحب کا فون آیا، انہوں نے بھی یہی بات کی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ایسے پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیوز اور اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو ورنہ یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے. سو میری ان سے بات چیت ہوتی رہی اور میں نے ریفیوز کیا کہ میں اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کروں گا اور نہ میں نے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کرنی ہے. مجھے کوئی پرٹیکولر ویڈیو بتائیں کہ جس پہ میں نے کوئی زیادہ غلط بات کی ہے تو وہ میں ٹھیک ہے، آئی کین کوآپریٹ، آئی انڈرسٹینڈ، اور میں اس کو سورٹ آؤٹ کر دوں گا. لیکن نہ میں نے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہے اور نہ میں نے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی ہے. بعد میں ان کو ٹھیک ہے جو ارینجمنٹ ہوئی، جو میں جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کمٹ کیا ان کے ساتھ کہ آئی ول ڈو سرٹن تھنگس، وہ میں نے جب کہا ان کو تو اس کے بعد میرے والد صاحب کو اور بھائی کو جانے دیا گیا. ٹھیک ہے، اور ڈیمانڈ کیا تھی کہ کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی ہے، اور ان ویڈیوز میں کیا تھا؟ ڈیمانڈ شروع میں یہ تھی کہ سارا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرو. اور ویڈیوز میں جیسے وقار بھائی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ نا پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا انسینسرڈ ہے. اس پہ لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. جیسے پاکستان کے گلی کوچوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہی بات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا یا جیسے وہ چاہتے ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. سچ ایز آپ دیکھ لیں کہ حق رائے دہی کا استعمال، ووٹنگ، اس کا کیا سین ہے پاکستان میں. سو آئی تھنک پیپل کا اونلی ون آپشن کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بات کرے جیسا وہ سوچ رہے ہیں. اور میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں نے اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو میں نے سوشل میڈیا پہ بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پہ میں رہتا ہوں میرے آس پاس میرا اتنا کوئی سوشل سرکل نہیں ہے. سو میں اس پہ بات کر رہا تھا اور میں روٹ کاز پہ بات کر رہا تھا. اور پچھلے ایک سال سے ہی جو ہے وہ میں نے بات کرنی شروع کی، کوئی زیادہ ٹائم نہیں تھا ہوا. تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ڈیلیٹ کریں اور بتایا گیا کہ تم جو ہے نا ادارے کے خلاف اور اس کے سربراہ کے خلاف بہت زیادہ بات کر رہے ہو، اور یہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرو. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کن کن شرائط پر ایگری ہوئے آپ؟ مجھے ایک والد صاحب کو انہوں نے رکھا ہوا تھا رات تک. میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. یہی کنٹینیوس ڈیمانڈ یہ آ رہی تھی کہ تم اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو. اور میں بتاؤں کہ ڈائریکٹلی مجھے کسی پولیس آفیسر نے یا دیگر ایجنسیز نے یا جو بھی انوالو تھے، کسی نے ڈائریکٹلی مجھے فون نہیں کیا، مجھ سے رابطہ نہیں کیا. میرا بھائی اور میرے والد صاحب جو ہے نا وہ مجھے کال کر رہے تھے اور انہی کے نمبر سے کروا رہے تھے. تھانے میں بیٹھ کے وہ کر رہے تھے اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو یہ کہیں. میں پیچھے سے سن رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو، ویڈیوز ڈیلیٹ کرو، اور یہ ایک معافی نامہ میرے تک پہنچا کہ تم نے اسے ریکارڈ کر کے یہ بھیجنا ہے اور پھر جو ہے وہ تمہارے والد صاحب کو جانے دیا جائے گا. میں نے اس پہ انکار کر دیا. میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو آپ نے لکھ کے مجھے بھیجا نا یہ میں نہیں پڑھوں گا. میں نے معافی نہیں مانگنی، کیونکہ میرے خیال میں جو میں کہہ رہا تھا وہ میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں. مجھے کسی نے ویڈیوز بنانے کا نہیں کہا. میں اپنی مرضی سے کہہ رہا تھا جو مجھے
ٹھیک لگ رہا تھا وہ میں کہہ رہا تھا اور میں کہتا رہوں گا، لیکن اگر آپ کو کسی پرٹیکولر چیز سے پرابلم ہے تو آئی کین سورٹ دیٹ آؤٹ۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت جو ہوتی رہی مڈل مین کے تھرو، ڈائریکٹلی مجھ سے وہ بات نہیں تھے کر رہے، کوئی بھی نہیں تھا کر رہا، نہ انہوں نے اپنے کسی نمبر سے فون کیا نہ کسی اور چیز سے، سو مڈل مین کے تھرو جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی۔ تو یہ کہا گیا کہ میں نے انہیں کہا کہ میں آئی انڈرسٹینڈ کہ میری ویڈیوز جو ادارے کے خلاف تو میں پہلے بھی نہیں تھا، آنیسٹلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے، میں سرٹن انڈیویجولس کے خلاف بات کر رہا تھا، اور کریٹیکل تھنکنگ میری تھی جو کنسٹرکٹیو تھی، اوبیسلی جیسے باقی پاکستانی کر رہے ہیں میں بھی ویسے ہی کر رہا تھا، اور ٹک ٹاک پہ کر رہا تھا، اور ہارش تھا مختلف موقعوں پہ، بٹ آئی واز ناٹ کہ میں ایسی بہت زیادہ گالم گلوچ نہیں تھا کر رہا، بٹ آئی انڈرسٹوڈ۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں چند ایک ویڈیوز جو ہے نا ان کو میں پرائیویٹ کر دوں گا، ان کو میں ہائڈ کر دوں گا، مجھے بتائیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرو، جس کو میں نے ریفیوز کیا، میں نے کہا اکاؤنٹ بھی نہیں ڈیلیٹ کرنا، ویڈیوز بھی نہیں ڈیلیٹ کرنی، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کوئی ایسی خاص ویڈیو جس میں نے کچھ زیادہ کہا ہو تو وہ میں اس کو میں ہائڈ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نا وہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ ڈالا جس میں اوبیسلی آئی واز اینگری فرسٹریٹڈ کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوگا، کیسے ہو گیا، تو اس کو وہ میرے بھائی کے سامنے یا والد صاحب کے سامنے پلے کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، میں نے اس ویڈیو کو پرائیویٹ کر دیا، میں نے کہا گڈ ول جسٹس کے طور پہ میں اس ویڈیو کو پرائیویٹ کر رہا ہوں، آپ ان کو جانے دیں، اور اس کے بعد لیکن وہ آئی تھنک اس وقت دیر ہو چکی تھی، پولیس اسٹیشن کا عملہ جو ہے وہ جا چکے تھے، تو اگلے دن تک بات چلی گئی۔ خیر پھر بعد میں وہ معافی نامہ جو ہے نا وہ اگلے دن میرے تک پہنچا، اور اسی رات مجھے ایک چھوٹا سا فارورڈڈ میسج آیا ایک دوسرے مڈل مین کے تھرو کہ آپ یہ پڑھیں اور شاید کام بن جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ کہ میں فوج سے محبت کرتا ہوں اور شہدا کی قدر کرتا ہوں، یہ تو ویسے ہاں نہیں ہے، جی یہ تو میں ایگزیکٹلی، بھی کرتا ہوں، آپ بھی ہاں کرتے ہیں۔ وہ تھا، میں نے کہا خدا اس سے تو مجھے انکار خدا ہی تو نہیں۔ ہمارا سر، ہمارے سر کا ہاں تاج ہے، ہمارا ہاں ہمارا ایگزیکٹلی، پرائڈ ہے، یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہونی چاہیے نا، ڈیمانڈ کچھ اور رکھ لیں، یہ تو آپ دل سے کہہ رہے ہیں، ایبسولوٹلی، یہ تو آپ بغیر شرط کے بھی کہیں گے، ہر ہاں ہر ویڈیو کے شروع آخر میں کہہ دیں گے۔ ہاں یا بالکل بالکل۔ اور یہ پھر جو ایک اور جو میری کنورسیشن ساری ان کے ساتھ ہوئی مڈل مین کے تھرو، وہ ساری تو میں ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ چیزیں جس پہ میں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ یہ کریں، اور آپ نے ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی، ادارے کے سربراہ کے خلاف بات نہیں کرنی، اور یہ کہنا ہے کہ وہ پاک فوج کا سرمایہ اور یہ ہے وہ ہے، میں نے یہ کہا کہ مجھے پاک فوج سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پاک فوج پاکستان کا سرمایہ ہے، اور میرے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی وہ فیکٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو جائے گا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سربراہ پاک فوج کا سرمایہ ہے، وہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا ہوگا آپ کہتے رہیں، لیکن یہ میں معافی نامہ نہیں مانگوں گا۔ میں نے جو ویڈیوز کچھ میں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا پرومس کیا ہے، آئی ول ڈو دیٹ، میں ان کو ہائڈ کروں گا، اینڈ آئی کین کمٹ کہ فیوچر میں آئی بی ویری کیئرفل، ٹھیک ہے، اب یہ تو آپ کو دیٹس اٹ۔ چیزوں سے روکا اور گیا۔ اس کے علاوہ میں نے جو وائس نوٹ ان کو سینڈ کیا ہے، جی جی جی، پلیز کمپلیٹ۔ یہ یہ ہاں ہاں جی، میں یہی کہوں گا، میں نے کہا کہ یہ وائس نوٹ تھا ان کے پاس، میں نے یہ وائس نوٹ میں کنورسیشن ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ آپ کو ایشورنس نہیں دے سکتا، نہ میں نے کوئی معافی نامے پہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجنی ہے، اور نہ میں نے کہیں لکھ کے دینا ہے، بس یہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ کمٹ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادارے اور اس کے سربراہ کے خلاف بات نہیں کرنی، تو ہم آپ کی فیملی کو جانے دیں گے یا ان کے فیوچر میں تنگ نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، آئی کین ڈو دیٹ۔ اور سو اجازت یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وقار بھائی کہ مجھے اجازت دی آپ روکا کو، گیا۔ کتنی تنقید کرنے کی، کتنا بولنے کی اجازت ملی آپ کو؟ ہاں اجازت، یس ہاں انہوں نے کہا کہ آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں، آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، آپ کے دل سے عمران خان کو نہیں نکالا جا سکتا، میں نے کہا وہ تو نکلے گا بھی نہیں، آپ جس پہ مرضی تنقید کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف ادارے اور اس کے سربراہ کے خلاف بات نہیں کرنی، میں نے کہا آئی انڈرسٹینڈ۔ سو بیسکلی وقار بھائی، اگین میٹر آف انٹرنیشنل ریپریشن، مجھے اس کا نشانہ بنایا گیا، اور میری فیملی کو استعمال کیا گیا، جن کا میری ویڈیوز کے ساتھ لینا دینے، میری فیملی کو میں سے کوئی ایون میرے ٹک ٹاک کو نہ کوئی فالو کرتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے، اور ظاہر اب میں نے اپنی فیملی سے اسکرپٹ لے کے جو ہے بات کرنی ہے، وہ جو میرے ذہن میں آتا ہے میں بیٹھ کے بول دیتا ہوں، اور وہ میرا اپنا ایکشن ہے، اس میں میری فیملی کو بٹھا کے ان کو جیل تھانے میں بٹھائے رکھنا کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں، بٹ جو ان کا ٹائم ویسٹ ہونا، پھر وہ جو انسرٹن سچویشن سے گزرنا،
کہ وہ جی ایجنسیز کے لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اب علاقے میں یہ بات پھیل جانا، اور ہماری سائڈ پہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی اور انسیڈنٹ پہلے ہوا ہوگا. اور یہ جو ایک انسرٹن سچویشن سے گزرنا، ایک ذہنی اور نفسیاتی ٹارچر کا ان کو سامنا کرنا پڑنا میری ویڈیوز کی وجہ سے، آئی تھنک دیٹس انجسٹ. یہ قانون، آئین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ریپریشن کا معاملہ ہے. اور اس سارے سیناریو میں کس حد تک ذہنی طور پر ٹارچر کا شکار ہوئے آپ؟ کتنی پریشانی ہوئی؟ کیا کیا سچویشن رہی آپ کی؟ وقار بھائی، آنیسٹلی اسپیکنگ میں اپنا کہوں گا کہ میں تو یہاں پہ ڈیٹ بن کے بیٹھا ہوا تھا. میں تو ریفیوز کر رہا تھا ساری چیزوں کو. لیکن جو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزری ہے نا، وہ میری فیملی گزری ہے. میرے والد صاحب اور میرے بھائی، اینڈ دین ریسٹ آف دم. اور پھر جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز جن کو بلایا گیا، کیونکہ ایفیشینسی، ان کی ایفیشینسی ہے نا، کہ ظاہر ہے اسٹیٹ ہے، ایجنسیز ہیں، یہ ہر ایک کو ٹریک کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. وسائل ہیں اسٹیٹ کے پاس، دے کین ڈو اٹ. بٹ میں یہ کہہ رہا ان کو، میں نے کہا کچھ کرنے کی، وہ میری فیملی کی ساری ڈیٹیلز تلاش کرنے کی بجائے آپ نے وہاں پہ میری ڈیٹیل بھی تلاش کر لی ہوں گی، تو مجھے فون کرتے، مجھے بتاتے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، تو بڑے آرام سکون سے یہ سارا کچھ ہو جاتا. لیکن ایسے میرے خاندان کو ہراساں کرنا، ان کو تکلیف دینا، اس علاقے میں یہ ساری مشہوری کرنا، اٹ از اٹ واز ان نیسسری. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ آپ کے وسائل کا، آپ کے ٹائم کا غلط استعمال تھا. ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے. اور ایگزیکٹ. ایک بات جو ہے وہ طریقے سے دو بندوں کے درمیان ہو سکتی ہے. آپ مجھے کانٹیکٹ کرتے، میسج کرتے، اٹ کوڈ ہیو بین ڈن ویری پیسفلی، اور میری فیملی کو اس اذیت سے نہ گزرنا پڑتا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے. اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.